سے فضائل کا علم ہم حاصل کرتے ہیں۔ اسی کڑی میں سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا کیسے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو چاند دیکھنے کے مسائل سے میں بات کی ابتدا کروں گا اپنی، کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے یاد رکھیے ایک تو یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل پر عوام کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسائل خواص کے ہوں گے، خاص لوگوں کے ہوں گے، علماء کے ہوں گے، یہ ہلال کمیٹیوں کے ہوں گے، دارالخزات کے ہوں گے، دارالفتاح کے ہوں گے، جو لوگ طے کرتے ہیں مسائل کی چاند دکھا یا نہ دکھا۔ لیکن یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی بالخصوص جو میری کوشش ہوگی وہ اس لیے ہے کہ عوام اپنے آپ کو اس مسئلے میں ڈال کر خامخواہ کے علماء کو پریشانی میں ڈالتی ہے اور اپنے نفس کو پریشانی میں ڈالتی ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہ ہر فرد کو علم نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو ہم کیا کریں اس مسئلے سے اپنے آپ کو مستثنا رکھیں، اور جب اعلان ہو جائے حکومت کی جانب سے، یا حکومت نہیں ہے تو جو دارالخزات ہوتا ہے، مسلمان کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہلال کمیٹیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ملک کے اندر اپنی جو ہے مسلمانوں کی کمیٹی ہوتی ہے، پرسنل لا ہوتا ہے، وہ اعلان کر دے تو ہم اپنے روزوں کو شروع کر دے، ٹھیک، اور انہی کے اعلان پہ اپنے روزوں کو ختم کر دے، مطلب عید کو بھی منا لے۔ خامخواہ اگر ہم تمام لوگ شامل ہوں گے ان مسائل میں تو بہت مشکل ہوں گی، یاد رکھیں۔ جیسا کہ آج ہوتا ہے، چاند دکھا یا نہیں دکھا، اس پہ جتنا بڑا فتنہ مچتا ہے میں سمجھتا ہوں کسی اور مسئلے پہ نہیں ہوتا ہے، دکھا یا نہیں دکھا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند دکھا کے ہی چھوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا بولنا ہی ہے۔ دونوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک یہ بات چلی گئی کہ کارپوریٹ جو میڈیا ورلڈ جو ہوتا ہے، جو تجارتی جو صنعت کار لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عید کا چاند متعین ہو، طے شدہ ہو۔ وہ مسلمان لوگوں پر، ان کے علماؤں پر پریشرائز کرتے ہیں کہ بھائی چاند دکھاؤ، اس لیے کہ اگر مسلمان کے عید میں آگے پیچھے مسئلہ ہوا تو آدھی تجارت کا ان کا نقصان ہوتا ہے، معلوم، چاند رات کو اصل تجارت ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو اس میں مسلمان نہیں غیر مسلم بھی وہ بکثرت شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان عید طے کر لے گی کب ہو، چاند کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہے، تاکہ ہمارے بزنس پہ کوئی آنچ نہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں وہ چاند دکھانے کی جو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاند دکھ گیا بول کر اعلان 8-9 بجے سے پہلے ہو جائے، تاکہ مسلمان نکل کر سامان خریدے اور فروخت کرے، ورنہ اگر یہ لوگوں نے گڑبڑ کیا اور 12 بجے کے بعد اعلان ہوا تو ان کی آدھی تجارت مار کھا جاتی ہے۔ تو چاند دکھوانا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا عوام اس مسئلے میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے، علماء پر، خواص پر، ذمہ داروں پر چھوڑ دے، وہ اعلان کریں گے، اس کے اعتبار سے ہم کام کر لیں گے۔ ہر شخص فرد شامل ہوگا تو پھر سب کو چاند دکھتے ہیں، یہاں ہر شخص اسی گواہی دینا چاہتا ہے، اور کتنے مسائل ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے ذمہ داران ہوتے ہیں، ہم ان ذمہ داران پر یہ بات چھوڑ دیں، وہ چاند دیکھ کر ہمیں بتا دیں گے کہ روزہ کب شروع کرنا ہے، اور بتا دیں گے کہ عید ہمیں کب کرنا ہے۔ لیکن مختصر سے کچھ باتیں سب علم کے لیے آپ کے سامنے رکھوں، یہ باتیں اس لیے بھی کہنا پڑ رہی کہ عوام شامل نہ ہو۔ میڈیا بہت آسان ہو چکا ہے، کمیونیکیشن بہت جو ہے آسان اور سستا بھی ہو چکا ہے، تو فوراً اگر کوئی مسئلہ بے درپیش ہوتا ہے کہ میں یہاں اورنگ آباد میں بیٹھے بیٹھے جو ہے دلی فون لگا، بھائی تمہارے پاس چاند دکھا گیا، حیدرآباد فون لگا رہا ہوں تو واپس دکھا گیا، بمبئی فون لگا رہا ہوں، سعودی عرب فون لگا رہا ہوں، بھائی چاند تو بہت سے مقامات پر دکھیں گا دنیا میں، سوال یہ میرے مقام پر دکھا کیا؟ سعودی عرب میں چاند دکھیں گے، مجھ سے پہلے دکھیں گے، ٹھیک۔ یہ تو مسئلہ ہوگا، ہمیں اپنے علاقے کا اعتبار کرنا ہے، تو یہاں کی لوکل کمیٹی ہمیں بتائیں گی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ مخصوص باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی بیان کر دیتا ہوں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں، اور چاند دیکھ کر جو ہے افطار کریں، مطلب چاند دیکھ کر شروعات کریں اور چاند دیکھ کر روزے کا خاتمہ کریں، ٹھیک۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائی کہ چاند دیکھو تو شروع کر دو، اور جب چاند دکھ گیا تو جو افطار کر لو، مطلب روزے کو ختم کر دو، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھنے کے الفاظ استعمال، یہ نہیں کہا کہ چاند کوئی دیکھ لے کہ ادھر دور سے کسی ملک سے خبر آ جائے، ہم کو دکھ گیا ہمارے علاقے میں، ہم نے اپنا روزہ رکھ لیا، جس کا علاقے میں بعد میں دکھیں گا وہ بعد سے روزہ شروع کریں گے۔ خود صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں چاند دکھتا دوسرے میں نہیں دکھتا، شام میں چاند دکھ جاتا تو حجاز میں نہیں دکھتا، مکہ مدینہ میں نہیں دکھتا، اور اس کے بعد وہ شام کے ایک دن بعد روزہ رکھتے، جبکہ شام کے لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھتے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شام میں اگر خبر پہنچ گئی تو کسی انسان کو بھیج دو یہ بھی خبر پالے اور یہ بھی رکھ لے، ٹھیک۔ تو بہرحال چاند دیکھے تو ہم روزہ رکھ لے، چاند دیکھ کر افطار کر لے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اگر شعبان کا مہینہ ابار آلود ہو، آخری تاریخ ابار آلود ہو، موسم جو ہے بارش والا ہو اور چاند دیکھنا ممکن نہ ہو، تو 30 دن پورے کر لے ہم جو ہے شعبان کے، اور اس کے بعد رمضان شروع کر دیں، سیدھی سی بات۔ یہ معاملہ رمضان کا ہوگا، رمضان میں اگر ابار آلود موسم ہو اور شک ہے کہ کیا ہے تو ہم رمضان کے 30 پورے کریں گے، پھر عید کر لیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے چاند دکھا یا نہیں دکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ لوگوں کو شک ہوا، شبہ ہوا کہ انہوں نے چاند دیکھا، تو کسی نے کہا یہ تو 3 کا چاند ہے، کسی نے کہا یہ تو 2 کا چاند ہے۔
جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا کہ کسی نے کہا 3 کا چاند ہے، کسی نے کہا 2 کا چاند ہے، ہم کیا کریں اس مسئلے میں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو جب تم دیکھ لو تو شک میں مت رہو بڑا اور چھوٹا، اس لیے کہ اللہ تمہیں اسے دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو اگر ہم یقینی ہے کہ یہ چاند آج دکھا ہے تو آپ اس پہ شک مت کیجیے بڑا اور چھوٹا ایسا کب ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کمیٹی نے کہا کہ چاند آج نہیں دکھا، چاند اب عید کل منائیں گے. اب ہم نے جب کل عید منائی، ٹھیک ہے، دوسرے دن منائی تو چاند تھوڑا بڑا دکھا. اب بڑا دکھا تو دیکھو دوسری کا چاند ہے، کل عید ہو گئی تھی، وہاں فتنہ چالو کہ آج کی درست تھی یا نہیں تھی. ٹھیک، کہ تو چاند بڑا دکھ رہا ہے. تو رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا اللہ تمہیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے. شک میں نہیں ہونا چاہیے، کسی معاملے میں شک میں شریعت نہیں چاہتی. اللہ بڑا کر دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ اختلاف دیکھا جو تابعین میں ہو رہا تھا تو کہا دیکھو کیا ہوا. تو کہا کسی نے کہا یہ چاند 2 کا ہے، کسی نے کہا 3 کا ہے. تو کہا شک میں مت رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ چاند بڑا اور چھوٹا ہونے شک میں نہ رہو، اس لیے کہ وہ تو اللہ تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ مسئلہ نہ ہو کہ عید کسی نے کہا کل کرو، آپ کے نزدیک عید کل ہونا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں کل روزہ ہوں گا، پرسوں عید کرو. جب پرسوں کے دن چاند دیکھیں گے مغرب میں تو بڑا دکھ رہا ہے، اب بولیں گے دیکھو یہ تو 2 کا چاند تھا، دیکھو فلاں کر دیے. یا جس دن دوسرے دن روزہ رکھ کر چاند دیکھا 30 جب پورے کیے تو چاند بڑا دکھ رہا ہے، تو بولیں گے ارے یار کل آج عید تھی اور دیکھو روزہ رکھوا دیا. اختلاف میں نہ جائے، اللہ ہمیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہلال کمیٹی پہ ڈیپینڈ رہیں، یا جو دارالخزات ہوتا ہے یا شرعی کمیٹیاں ہوتی ہے یا پرسنل لا ہوتا ہے وہ اعلان کریں گا، ہم اس اعلان کے مطابق کریں گے. اس لیے کہ عید جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے. میری عید 1 دن پہلے ہو جائیں گے، 10-15 لوگ جا کے عیدگاہ نماز پڑھیں گے، اس کی دوسرے دن ہوں گی وہ 4-5 لوگ جا کے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اجتماعیت والا عمل ہے اور اس کے اندر ہمیں کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو انتظار ٹھیک ہے نا، خامخواہ جھگڑے سے. اس لیے کہ ایسا فتنہ اور فساد ہوتا ہے یہ عید کے نام پر اور چاند دیکھنے کے نام پر کہ اسی کو انتہا نہیں یاد رکھی. اسی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں خود ہمارے شہر اورنگ آباد میں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے. اور چاند دکھوانے کا کچھ لوگ عزائم کر کے آتے کہ آج تو دکھانا ہی ہے، اور کچھ لوگ چاہتے کہ نہیں اب تو 12 بج گیا، نہیں دکھا بھی ہوں گا تو نہیں دکھانا اس لیے کہ بزنس مار کھائیں گے، اب کل اس کو دکھائیں گے. اور ایسے اختلاف ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہلال کمیٹی کا دروازہ بند کر دینا پڑتا ہے ورنہ ایک آدھ کی جان چل جائیں گے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو یہ تو درست نہیں ہے. کسی کی جان چلی جائے صرف چاند کے لیے تو کیا فائدہ ایسی عید کا؟ کوئی فائدہ ہوگا ایسی عید بنا کے لڑ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی شہادت لا لے، اگر واقعی میں کسی کو دکھا اور وہ شہادت لے کر آ رہا ہے تو ادھر پہلے سے ایک ٹیم کھڑی ہوتی ہے کہ کون اندر جاتا گواہی دینے، اب میں دیکھتا ہوں کیونکہ اب 12 بج گئے، اب تجارت نہیں ہو سکتی، پورا دھندا مار کھائیں گا. تو آپ نہیں دکھانا ہے چاند، آپ دیکھا بھی ہوگا کسی نے تو اس کو ہکال دینا ہے. تو ایسی مارا ماری ہوتی ہے اسی کے اندر. اور وہ جو اس کے سپورٹر آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب تو بتا کے رہیں گے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، گواہی شہادت ہماری لینی ہی پڑیں گی. اور کیا تماشے ہوتے، بہرحال سب نے دیکھا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، اور پھر حکومت کو آگے بیچ میں عمل دخل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا تماشا لگایا آپ نے چاند، کتنی بری بات ہے، اندازہ لگائی. تو لہٰذا ہم اس معاملے میں چونکہ ہم مکلف نہیں، اللہ ہر کسی سے نہیں پوچھیں گا تم نے دیکھا تھا کیا، ذمہ داروں پہ ہم چھوڑ دیں. ہلال کمیٹیاں، چاند کمیٹیاں ہمیں بتا دیں گی، اعلان ہو جائیں گے ہم رکھ لیں گے، اعلان نہ ہوا ہم انتظار کریں گے ان کے اعلان کا. ٹھیک، خواہ مخواہ اس کو اختلاف کا مسئلہ نہ بنائیں. ٹھیک، اسی طرح